لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق اللہ العظیم. سورۃ البلد، بلد سے مراد شہر. تو ایک ایسی سورت جس کے اندر کسی شہر کا تذکرہ ہے، اس کے نام پہ ہے. شروع میں آ رہا لا اقسم بہذا البلد، تو وہ اس بلد سے اس کا نام آ گیا ہے. صورتوں کا جو نام ہے لازمی نہیں اس کی کوئی خصوصی وجہ ہو، بس وہ اس میں کوئی ایک نام ہے جس کی وجہ سے وہ چن لی گئی ہے. ایسا نہیں کہ اس میں کسی شہر کا تذکرہ ہے یا سورۃ البقرہ ہے تو اس میں پوری گائے کا تذکرہ ہے، ایسا نہیں ہے. تو اس سے کوئی ایسی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم آج اس کو شروع کرتے ہیں. اس میں بھی قرآن کا جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ ہر سورہ میں آلموسٹ میسج ایک ہی ہے، لیکن طریقہ، ترتیب، انداز بدل بدل کے آتا ہے کہ شاید یہ انسان کسی طرح سمجھ لے، اس طرح نہیں تو اس طرح سمجھ لے، اس طرح نہیں تو اس کے بات میں، اس کے دل میں بات اسی طرح اتر جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اس 30ویں پارے میں ہم نے ریورس شروع کیا. آلموسٹ ٹاپک ایک ہی ہے. دنیا میں دو راستے ہیں، صحیح راستہ اور غلط راستہ. صحیح راستے کے نتیجے میں جنت ہے اور غلط راستے کے نتیجے میں عذاب ہے. بس یہ جو 30واں پارہ ہے آلموسٹ ان چار باتوں کے گرد گھومتا ہے کہ صحیح راستہ بھی صاف ظاہر ہے کہ ہم اس وقت ایکسیپٹ کریں گے جب ہم ایمان لائیں گے، تو ایمان کی بات بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو آلموسٹ یہ پورا سپارہ جو ہے ہماری آخرت کے اوپر فوکس کے لیے ہے کہ ہم دنیا میں جب اللہ کی راہ پر چلیں تو آخرت کو سامنے رکھیں کہ ہم نے آخر کہیں جانا ہے. تو اس سورہ میں بھی آلموسٹ وہی بات ہے. ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں. جی لا اقسم لا اقسم بہذا البلد. ہاں جی، لا کیا ہے؟ نہیں. لیکن یہاں یاد رہے کہ اس کا مطلب نہیں میں نہیں آ رہا، یہ زائدہ ہے، یہ زائدہ ہے، یہ ایک ایکسٹرا ہے. اس کا گرامیٹیکل ایفیکٹ بھی نہیں ہے اور اس کا میننگ میں بھی یوز نہیں ہے. اقسم، اقسم سے کیا مراد ہے؟ کون سا فعل ہے؟ ہاں جی، دو فعل ہوتے ہیں، ماضی مضارع. کون سا ہے جی؟ مضارع. کنفرم ہو گیا کہ مضارع ہے. مضارع میں کون سا ہے پھر صیغہ؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے. مضارع واحد متکلم. تو اس کا فاعل کون ہوا؟ انا. میں. مادے کے حروف کیا ہیں؟ قاف، سین، میم. پھر یہ کون سے باب میں جا رہا ہے؟ مزید الفی، باب افعال. اقسم یقسم، قسم اٹھانا. کیا جی؟ قسم اٹھانا. اقسم یقسم، اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں. اب دیکھیں جب ہم عربی میں سنتے ہیں یہ جو قسم اٹھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اقسم، اقسم باللہ، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. تو قسم با پریپوزیشن کے ساتھ آتی ہے. واللہ باللہ کہتے ہیں نا، تو با کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. لا اقسم بیوم القیامت، تو قسم کے ساتھ با کی پریپوزیشن آتی ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں. یہ تھا حاضہ آپ کا اشارہ، اور
البلد مشار الیہ، ھذا البلد، اس شہر، تو میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، با حرف جر آیا، اس نے اشارے کو بھی جر کر دیا اور مشار الیہ بلد کو بھی جر کر دیا، ھذا البلدی، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، اس شہر سے مراد یہاں پہ مکہ المکرمہ ہے۔ اس کی فضیلت آپ سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود تھے اور ان کی موجودگی میں یہ قسم اٹھائی گئی، اس طرح آپ کی موجودگی نے اس شہر کا جو شرف ہے وہ اور بڑھا دیا۔ آگے کیا ہوا جی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ واو حالیہ ہے، یعنی وہ قسم کس حال میں اٹھائی جا رہی ہے؟ یہ قسم اٹھاتے ہیں اس شہر کی اس حال میں کہ انتا، آپ، مبتدا، حل خبر، کہ آپ کیا ہیں یہاں پر؟ موجود ہیں، مقیم ہیں۔ اچھا یہاں پہ حلن کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، اس کا جو بیسیکلی مادہ ہے وہ ہے ہا، لام اور لام، حلا یحلو، اس کا مطلب ہوتا ہے حل کر دینا، اس کا مطلب ہوتا ہے حلال کر دینا بھی، حلال کر دینا بھی۔ تو یہاں پہ آپ جب گرامر ترجمے میں جائیں گے قرآن کے ڈیفرنٹ، تو ہو سکتا ہے آپ کو دو ترجمے ملے، ایک میں یہ کہا گیا کہ آپ یہاں پر مقیم ہیں، قسم ہے اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، متعلق خبر، کہ اس شہر میں ہونے کی وجہ سے قسم اٹھائی جا رہی ہے کہ آپ چونکہ وہاں موجود ہیں۔ انت حلن، یہاں ترجمہ بعض نے یہ کیا، حلن سے مراد انہوں نے یہ لیا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشین گوئی کر دی کہ ایک دن آپ کے لیے یہ حلال کر دیا جائے گا۔ مکہ حرام ہے سب کے لیے، حرام سے مراد کیا ہے؟ وہاں پر جنگ، جدل، قتال حرام ہے، لیکن آپ کے لیے حلال کر دیا جائے گا، یعنی لڑائی کے لیے آپ کو موقع دیا جائے گا۔ یہاں پہ یہ قسم اس لیے بھی اٹھائی جا رہی تھی کہ آپ کے ساتھ وہاں پہ آپ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، صحابہ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو اس لیے بھی یہ قسم اٹھائے گی۔ ان کا بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ آپ کو اس میں اشارہ دیا گیا کہ آپ بے فکر رہیے، آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ، ان تمام آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں آپ ان سے باہر نکل کر یہ جو آج آپ کا انکار کر رہے ہیں یہ آپ کو قبول کریں گے۔ لیکن اکثر علماء نے اس کا ترجمہ لیا ہے، حلن کا مطلب وہ لکھتے ہیں اترنا، نازل ہونا، آ جانا، تو وہاں سے انہوں نے لیا کہ آپ چونکہ انت حلن، آپ موجود ہیں، مقیم ہیں مکہ میں، اس لیے قسم اٹھائی۔ تو یہ پھر تفسیری باتیں ہیں، مزید آپ اس کی ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں۔ ہم چونکہ لغت کے ساتھ زیادہ کنیکٹ کرتے ہیں، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ترجمے کو اس سے میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس لفظ کو سمجھ لیں۔ تفسیر میں جائیں گے تو وہ لفظ پیچھے رہ جائے گا، تفسیری آ جائے گی، اس لیے ہم کوشش ہماری فوکس ہمارا لفظ پہ ہو۔ حلن کا مطلب یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے جی آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ باب ضربہ سے آتا ہے، حلّ یحلّ، ضربہ یضرب سے، حلال ہونا، اترنا، مقیم ہونا۔ آگے کیا ہے جی اس سے؟ ووالدٍ وما ولدا۔ اچھا یہ واو پھر وہ قسم آگے لا رہی ہے، دیکھیں جر چلا گیا نا، والدین، والدین کے جر جانے کی وجہ کیا ہے؟ پیچھے حرف جر کوئی نہیں ہے، پھر یہ قسمیہ ہے، وہ قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ ووالدین، اور قسم ہے کس کی؟ باپ کی، والد کی۔ واو حرف عطف، اور کس کی؟ ماں صلہ، ماں والد کی، واو حرف عطف، ماں جو، ماں جو کے میننگ مارا ہے صلہ۔ والدہ، واو لام دال، اس کا مطلب اس کا جو مصدر ہے وہ ولادتن، ولادتن سے کیا مراد؟ پیدا کرنا، جنم دینا۔ جو اس نے پیدا کیا، کس نے؟ واحد مذکر نے۔ اب واحد مذکر صاف ہے کہ جنم نہیں دیتا، لیکن یہاں جنم دینے سے مراد ہے جس کا وہ باپ ہے۔ یہ جا رہی ہے آدم علیہ السلام کی طرف۔ ووالدن، اور قسم ہے والد کی، وما ولدا، جو کچھ اس نے پیدا کیا، یعنی ان کی اولاد کی، آدم علیہ السلام۔ یہ علماء نے، مفسرین نے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، بعض نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی بھیجنے کی یعنی کے بارے میں لکھا ہے۔ تو یہ وہ ڈفرینسز ہیں، چونکہ قرآن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے یہ ہم علماء کے ہی جو ہیں وہ مرہون منت ہیں کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں۔
ہاں جی بہت سارے علماء کا اس میں آپ کو مختلف ملے گا، تو یہ آپ کی چوائس ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ آپ کو آنکھیں بھی کھولی رکھنی پڑیں گی، کان بھی اور دل بھی، کہ صحیح کس طرف جا رہا ہے معاملہ، حدیث کی طرف، قرآن کی کیونکہ اگر ہم یہ کہہ دیں نا کہ سب نے ٹھیک لکھا ہے تو پھر تو احمدی بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ہم کہہ دیں سب نے ٹھیک لکھا ہے، نہیں، سب نے کہیں نہ کہیں اوپر نیچے بات ہوئی ہے۔ واو پہ تشدید کیوں ہوتی ہے جی؟ کوئی بتائے؟ میں نہیں لکھ رہا، اس کی وجہ ہے کہ میں قرآن نہیں لکھ رہا، میں صرف آپ کو عربی پڑھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ واو پہ تشدید کیوں ہے جی؟ قرات کا قاعدہ ہے، پیچھے تنوین آ رہی ہے، آگے واو کو ملانے کے لیے تشدید دی جاتی ہے، تو اس پوائنٹ کو ہم یہاں سٹڈی نہیں کر رہے۔ وہ قاعدہ ہے کس کا؟ املائی قواعد ہیں، وہ آپ کے تجویدی قواعد ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اسی لیے میں ان چیزوں کو یہاں چھوڑ دیتا ہوں کہ تشدید نہیں لگائی، صحیح ہے جی، ان چیزوں کو آپ یہاں پہ اسکپ دیکھ رہے ہیں، چونکہ ہمارا وہی بات مقصد کیا ہے؟ لغت کے ساتھ ہے۔ وہ والدین، وہ کیا ہے؟ یہاں پہ تشدید لگے گی ملانے کے لیے، وہ والدیوں وما ولدا، اور قسم ہے والد کی، باپ کی، وما ولدا، جو اس نے پیدا کیا۔ آگے کیا ہے جی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اچھا، یہ جو قسمیں اٹھانے کے بعد فوراً لقد آ جاتا ہے نا، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو لام ہے یہ قسموں کا جواب ہے، قسموں کے جواب میں یہ آتا ہے، اور یہاں پہ اس کا تاکیدی مقصد ہے یقیناً، لقد، ضرور بالضرور، خلقنا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، خلقنا کیا ہے جی؟ فعل ماضی، فاعل کیا ہے؟ نحنو، جمع متکلم، نحنو، خا لام قاف مادہ ہے، خلقنا ہم نے پیدا کیا، کس کو؟ مفعول، نسب کی وجہ سے ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی حرف جر، کبدن، کبدن اس کا مطلب ہوتا ہے مشقت، مشقت میں، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت میں۔ مشقت سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ انسان تکلیفوں کا ہی مارا ہے، پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر حساب تک، یہ نہیں کہ مرنے تک، حساب تک اسے تکلیفوں میں سے گزرنا ہے۔ یہاں پہ یہ آیت کا میں پڑھ رہا تھا کہ یہ آیت یہاں پہ لانے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ جو آگے باتیں آنے والی ہیں اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب تم نے زندگی گزارنی تکلیفوں میں ہے تو تم اپنے رب کی کیوں نہیں مانتے ہو، کیوں نہیں اس کی باتوں پہ چلتے ہو کہ تاکہ ایک دن تو تکلیف ختم ہو جائے۔ پہلے ہی تم مشقت میں چل رہے ہو اور پھر مان بھی نہیں رہے ہو، تو پھر تو تمہاری مشقت جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ انسان کو یہاں پہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ وہ اس کا احساس کرے، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے، تکلیف میں پیدا ہوا، ماں کو بھی تکلیف ہوئی، باپ نے بھی محنت اٹھائی، اب وہ بچہ بڑا ہو گیا۔ مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر آدمی ٹینشن میں ہے، ٹینشن ٹرانسفر ہوتی ہے۔ بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو کھیل کود کی ٹینشن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کو کھیل کود کا موقع ملے، وہ سوچتا ہے میں تھوڑا بڑا ہو جاؤں گا نا، پھر میں ان کے ماں باپ کی اس سے تھوڑی آزاد ہو جاؤں گا، اپنی مرضی سے کھیلوں گا۔ وہ جب بڑا ہوتا ہے تو جناب پڑھائی کا بوجھ اس کے اوپر آ گیا، اب پتہ چلا اس کو اسکول بھی جانا ہے، اس کو اب اسکول کی ٹینشن ہوگی، اب وہ ٹینشن کی وہ زندگی گزارتا ہے، وہ سوچتا رہتا ہے، پلان کرتا رہتا ہے کہ ایک دن تو پڑھائی ختم ہوگی، پھر میں خود جو مرضی ہوگا کروں گا، یعنی وہ پھر وہ اس میں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جب پڑھائی ختم ہو جاتی ہے، نوکری مل جاتی ہے، اب نوکری کی ٹینشن کہ اس کو اب سپروائزروں کی سننی ہے، مینیجروں کی سننی ہے، افسروں کی سننی ہے، کہ انہی کی وہ ٹینشن میں لگا رہتا ہے۔ اس کو اور کوئی جاب میں اس کو یہ فکر، شادی ہو گئی اب بیوی کی فکر کہ اب بیوی کی ماننی ہے، اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ماں باپ بھی ساتھ ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس کی ٹینشنیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ یہ سمجھتا رہا کہ میری ٹینشنیں کم ہوگی، ایسا نہیں ہوا، ٹینشنوں کا بوجھ بڑھتا گیا۔ پھر بچے آ گئے، بچوں کی مزید ٹینشن شروع ہوگی، ان کی پڑھائی، پھر ان کی شادی، پھر ان کے اصلاح کی فکر، تو ٹینشن در ٹینشن کا سلسلہ جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتا رہا۔ لیکن اس میں کامیاب وہی ہوگا جو اللہ کے ساتھ جڑ کے چلے گا، اللہ اس کی ساری ٹینشنوں کی خود حفاظت کرے گا۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ ٹینشنیں اس کے منہ پہ مار دے گا، اور اس کو اس میں تھکا دے گا کہ اس کو اللہ بھلا دے گا کہ کوئی اللہ بھی ہے، اس کو اتنا کھبا دے گا اس کی زندگی میں کہ وہ بس بچوں کی فکر کرتا رہے گا، اس کو اللہ نہیں پتہ ہوگا، اس کو رسول نہیں پتہ ہوگا، اس کو مال کی فکر رہے گی، اس کو اللہ کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ تو وہی کامیاب ہے
خود بھی، اس کے بچے بھی، اس کی فیملی بھی، جس نے اللہ کو ساتھ لے کے چلا۔ اگر اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا تو پھر کچھ کر لے بھائی، وہ مالوں کے پہاڑ کھڑے کر دے، بچوں کو امریکہ کی یونیورسٹیوں سے پڑھا لے، وہ ناکام ہے، وہ ناکام ہو چکا ہے، اور اس کی ناکامی اولاد بھی بھگتے گی، اور قیامت کے دن علماء فرماتے ہیں کہ وہ اولاد گربان پکڑے گی کہ نہ تم خود چلے، نہ ہمیں چلایا، ہمیں تو بھیج دیا امریکہ کی یونیورسٹی میں، اور نہ تم نے اللہ کا راستہ دکھایا، نہ کچھ کیا، اب ہم بتاؤ کیا کریں، ہم بھی جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں اس دن کی فکر کرو کہ ایک دن ہم نے پیش ہونا ہے، اس تمام چیزوں کا حساب دینا ہے۔ تو یہ ہے وہ قبض۔ مجھے امید ہے کہ یہ قبض سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب جب آپ پڑھیں گے تو یہی قرآن کی خوبصورتی ہے کہ لفظ سمجھ آئے تو ذہن میں فلم چل جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کی، اسی طرح وہ مر جائے گا۔ پھر جب وہ مرے گا اگلی مشقتیں شروع، پہلے جان کنی کی مشقت، پھر قبر کی مشقت، اگر تو کامیاب ہے تو وہیں مشقت ختم۔ یقین کریں اگر کامیاب ہے تو پھر قبر کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے باغ۔ اور اگر اللہ معاف فرمائے ناکام ہے اور مسلمان بھی ہے، صاف ظاہر ہے کہ کافر تو فارغ ہو گیا نا مرتے ہی، اس کا تو فیصلہ ہو گیا، لیکن مسلمان اگر گناہگار ہے اور معافی نہیں ہو سکی، اب اسے مزید مشقتوں کا سامنا کرنا ہے۔ اور وہ اچھا یہاں پہ ایک پیوریفیکیشن کا پروسیس ہے پورا۔ کچھ جس طرح ہم گناہ کرتے ہیں زندگی میں، ان گناہوں کو کہ ہم توبہ کر لیتے ہیں، کچھ گناہ اگر معاف نہیں ہوئے اور وہ رہ گئے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اگر ہم جڑے ہوئے ہیں اللہ سے، کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں، ہمیں مالی پریشانی آئے گی، ہمیں جسمانی پریشانی آئیں گی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم صبر کے ساتھ رہیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پریشانی تکلیف آئی اور تم نے صبر کیا تو امتحان تھا، اور اگر تمہیں تکلیف پریشانی آئی اور تم بے صبرے ہو گئے اور تم نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا تو پھر یہ عذاب تھا تمہارے اوپر، کیونکہ عذاب والوں کو اللہ اپنے سے دور کر دیتے ہیں، اور امتحان والوں کو قریب لانے کے لیے امتحان دیتے ہیں کہ یہ ذرا میرے قریب آ جائے، مجھ سے دور جا رہا ہے، ذرا اس کو جھٹکا لگاؤں، یہ میرے قریب آئے گا۔ لیکن جو دور ہوتے ہیں ان کو اور جھٹکا مار دیں گے، یہ اور دور جائے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میرے قریب آئے۔ تو بعض لوگوں کے لیے جو امتحانات آتے ہیں وہ سبب بن جاتے ہیں اللہ کی قرب۔ دیکھیں بعض لوگ ہیں ان کے والد فوت ہوتے ہیں، والدین فوت ہوتے ہیں، وہ فوراً سے مسجد میں نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، سنتوں پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں، دینی اعمال کرتے ہیں۔ کیا ہوا کہ وہ سبب بن گیا ان کے۔ بعض لوگوں کی زندگیوں میں ایسے مسائل آتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ تطہیر کا عمل چلتا ہے کہ جب انسان کو دنیا میں تکلیفیں دی جاتی ہے گناہ مٹانے کے لیے، شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ اگر رہ گئے، قبر دباتی ہے، آپ نے پڑھی ہوئی حدیث، قبر اتنا بھیجتی ہے کہ پسلیاں آپس میں اس طرح پیوست ہو جاتی ہیں، اور اگر اس دوران اس کے وہ گناہ بھی ڈیلیٹ ہو گئے جو رہتے تھے تو قبر اس کو ریلیکس کر دیتی ہے، اس کے بعد وہ آرام میں آ جاتا ہے۔ اور اگر پھر بھی رہ گئے تو پھر قبر کا عذاب شروع ہوتا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، آمین ثم آمین۔ تو پھر اس کا قبر کا عذاب شروع ہوتا ہے، پھر وہ عذاب بھی اس کی تطہیر کا عمل جاری رکھتا ہے حتیٰ کہ وہ قبروں سے اٹھایا جاتا ہے۔ پھر وہ جو حشر کا میدان ہے، اگر ابھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوئی تو وہ حشر کے میدان میں اس کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے حتیٰ کہ جب وہ اصل امتحان کا وقت آیا اس وقت تک وہ سب اس کا کلیئر ہو چکا ہے، اس کو جہنم کی سزا نہیں ملے گی، وہ پوری سزا اس کو دے دی گئی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی مومن کے اوپر انعامات ہیں کہ اللہ اس کو جہنم سے بچانا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ بچ جائے، کیونکہ جہنم کا عذاب، قبر تو کچھ بھی نہیں ہے جہنم کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بھی بچانا اور ہمیں دنیا کی مشقتوں اور امتحانات سے بھی بچانا، کہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے خیر کی بس۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یاد کروائی تھی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے لیے میرا حساب آسان کر دے۔ تو یہ دعا لازمی اپنے ساتھ یاد رکھا کریں، بہت با اثر دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دعا میں شامل فرما لے۔ آگے کیا ہے جی؟ اب جو اتنی بات ہو گئی ساری کمپلیٹ ہو گئی، اب اس کا ریزلٹنٹ آ رہے ہیں سارے۔ کیا جی؟ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد۔ ہاں جی، اب انسان کیا ہے؟ مشقت میں ہے، مشقت میں ہونے کے باوجود وہ کچھ غلط گمان کر رہا ہے، اس گمان کو یہاں پہ لایا گیا ہے۔ حرف استفہام سوالیہ ہے، کیا؟ حاسین با، حسب یحسب، گمان کرنا، خیال کرنا۔ فاعل کون ہے اس کا؟ ہوا، اور ہوا کون ہے؟ وہ گمان کرتا ہے۔ یہ تھا انا، انا سے اس کی تخفیف کر دی گئی، ہلکا کر دیا گا، کیونکہ انا
لن پڑھا نہیں جا رہا، انا لن نہیں پڑھا جا رہا، تو یہ تخفیف ہو گئی، اب پڑھا جا رہا ہے ان لئی. اب یہاں پہ وقار بھائی تشدید ملانے کے لیے، ٹھیک ہے، چونکہ نون ساکن ہے، آگے یا ہے. اچھا یہ جو قواعد آ رہے ہیں نا، ہم کوشش کریں کہ اس قرآن پہ بھی اپلائی کیا کریں جب ہم اسے پڑھیں. یہ پریکٹس ہے بیسیکلی کہ جب نون ساکن ہے آگے یا ہے ملانے کے لیے، آپ کو وہ تشدید والا قاعدہ کہ ملانے کے لیے آپ کو اس پوزیشن میں جانا پڑے گا. لن کس پہ آتا ہے؟ فعل مضارع پہ. اور معنی کیا دیتا ہے؟ نفی کے. نفی بھی کون سی؟ مستقبل کی، کہ نہیں ہوگا، نہیں مارے گا. کاف دال اور را. قدرتن، قدرت حاصل کرنا، طاقت حاصل کرنا. قدر یقدر، قدر یقدر، ضرب یضرب سے. یہ زبر کیوں گئی؟ نصب ہو گیا فعل اس لن کی وجہ سے. لن یقدر، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گمان کرتا ہے کہ لن یقدر علیہ احد. اس کا فاعل کون ہے؟ یقدر کا فاعل تلاش کریں، اس کا تلاش کریں سے مراد موجود ہے نہیں. احد رفع، جملے میں رفع آ رہا ہے، وجہ ہے کیوں آ رہا ہے کہ وہ گمان کرتا ہے کہ کوئی بھی اس پر قدرت حاصل نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا، یعنی اس پہ کسی کا بس نہیں چلے گا، وہ آزاد ہے ہر ٹینشن سے. یہ ایک کافر کے بارے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے کچھ جوابات ایسے دیے تھے جس پہ اس نے یہ کہا تھا. تو اس کے جواب میں آیا کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایحسب، کیا وہ گمان کرتا ہے، ان یقدر علیہ، علیہ، اب یہ علیہ ہی جا رہا ہے، وہ جو انسان اس میں چھپا ہوا ہے کہ اس پہ کوئی قدرت نہیں حاصل کر سکتا، یعنی اس پہ کسی کا بس نہیں چلتا، وہ آزاد ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آگے کیا ہوا؟ یقول اہلکت لبدن. یقول، کاف واو لام، قال یقول غیر صحیح فعل، اجوف، کیونکہ واو جو ہے وہ درمیان میں آ رہی ہے، اس کی وجہ سے قال فعل ماضی میں بنتا ہے. یقول، وہ کہتا ہے، وہی انسان، یعنی فاعل کون ہے؟ ہوا، وہی انسان، وہ کہتا ہے. اب یہ پورا اس کا مفعول بن رہا ہے اس جملے کا کہ وہ کیا کہتا ہے. باب افعال، اہلک یہلک، اہلک یہلک، اصل مادے کے حروف ہیں ہا، لام اور کاف. اہلک یہلک، ہلاک کرنا، ایک ہے ہلاک ہونا، ایک ہے ہلاک کرنا. اہلکتو کا ترجمہ بنے گا میں نے ہلاک کر دیا، لیکن یہاں یہ معنی ہلاک کرنے میں نہیں ہے، یہاں یہ معنی ہے یہاں پہ اڑانے میں، نچھاور کرنے میں، پھینکنے میں، یعنی پیسے کو کیا کرتے ہیں؟ برباد کرنا. اہلکتو، میں نے برباد کیا، میں نے اڑایا، میں نے خرچ کیا دبا کے. کیا؟ مالن، مال کو مفعول نصب، کس قسم کا مال؟ یہ یہاں پہ موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہے. لبدن، بہت مال، میں نے بہت مال خرچ کیا. یہ اسی کافر کے بارے میں ہے. بیسیکلی عام کچھ شان نزول ہوتے ہیں، لیکن آیات کا مفہوم بہت ساری کا عام ہوتا ہے، سب پہ لاگو ہوتا ہے. اس نے کیا کہا تھا کہ میں تو بہت خرچ کرتا ہوں، میں تو بڑے معاملات کو طے کرتا ہوں. اس نے اسلام کے خلاف بھی کافی پیسہ خرچ کیا. تو اس نے کیا کہا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے بڑا پیسہ لگایا ہوا ہے. وہ بیسیکلی جنت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت دی جنت کے بارے میں، تو وہ سمجھتا تھا بھائی جو میرے پاس مال ہے اس کے سامنے جنت تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس زوم میں وہ کہہ رہا تھا میں نے بڑا مال خرچ کیا ہوا ہے. آگے کیا ہے جی؟ اچھا یہ مفعول ہے اس پورے جملے کا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے اسی کی بات آگے چل رہی ہے. آگے کیا ہے؟ ایحسب ان لن یقدر ان لم یرہ
احدن. پھر وہی سیم حرف استفہام کیا حاسب یحسب وہ گمان کرتا ہے, ان وہی انا تخفیف کے ساتھ, لم کس پہ آتا ہے؟ مضارع پہ, ماضی کے میننگ دیتا ہے, نفی کے اسٹرانگ میننگ دیتا ہے, اور یہاں منصوب کر دیتا ہے فعل کو, یہ مجزوم کر دیتا ہے. مجزوم کے آخری جو ہے وہ جزم میں چلا جاتا ہے, لیکن یہاں جزم کیا ہوا؟ غیر صحیح فعل تھا, یا موجود تھا تو وہ یا ڈراپ ہو گیا, کیونکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں را حمزہ یا را, یرا دیکھنا, علم یرا ہو کیا وہ دیکھتا ہے یا کیا وہ سمجھتا ہے؟ ہو خود کو. کیا وہ گمان کرتا ہے؟ احدن اس کا فاعل ہے, ٹھیک ہے جی, احدن اس کا فاعل ہے. کیا وہ گمان کرتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ یہ ہو کون ہے؟ وہی جو گمان کر رہا ہے. کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ یعنی وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا. یہاں پہ کیا ہے کہ اس پہ کوئی طاقت نہیں رکھتا, یہاں پہ یہ سمجھ رہا ہے اسے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, اسے کسی نے نہیں دیکھا جو کچھ اس نے کیا ہے. آگے کیا ہوا جی؟ اب اس تمام باتوں کے بعد اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس پہ اللہ نے انعامات کس قسم کے کیے ہیں. علم نجعل لہو عینین ولسانا وشفتین. ہاں جی, حرف استفہام کیا؟ لم وہی نفی, نفی کس کے اوپر؟ مضارع کے اوپر, اور معنی وہی ماضی کے. جعل یجعل, لم نے کیا کر دیا؟ اس کو مجزوم کر دیا. علم نجعل, جعل یجعل, نجعل نحن اس کا فاعل ہے جمع متکلم کا. علم نجعل کیا ہم نے نہیں بنا دیا, کیا ہم نے نہیں بنا دیا, لہو اس کے لیے, وہی انسان صاحب, اس کے لیے کیا؟ عینین, عین واحد, عینانی مثنی, اور مثنی کا نصب عینین, کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں بنا دی اس کی؟ پھر کیا ہوا؟ واو حرف عطف, یہ مفعول آ رہا ہے, یہ بھی مفعول ہے, ولسانن اور ایک زبان, وشفتین اور ہونٹ, کیا اسے دو ہونٹ عطا نہیں کر دیا؟ آگے کیا ہے جی؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. واو حرف عطف, ہا دال یا, ہدا یہدی, ہدایت کرنا, ہدایت سے مراد راہ دکھانا. ہدینا, نحن فعل ماضی, نحن فاعل ہے, ہم نے, اور ہم نے دکھایا, ہو مفعول واپس انسان کی طرف, ہم نے اسے دکھایا. کیا دکھایا؟ نجدن راستے کو کہتے ہیں, اور نجدین دو راستے, ہم نے اسے دو راستے دکھائے. اب دیکھیں کریکٹڈ ہے سب کچھ, انسان کو مشقت میں پیدا کیا, پھر وہ سمجھتا ہے کہ اس پہ کوئی غلبہ نہیں پا سکتا, پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو بڑا مال خرچ کیا ہوا ہے, پھر وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ جواب دے رہے ہیں اسے, کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنا دی؟ کیا اسے زبان نہیں عطا کی؟ کیا اسے ہونٹ نہیں عطا کیے؟ کیا اسے دونوں راستے دکھا نہیں دیے؟ کہ پھر بھی وہ غلط سلیکشن کر رہا ہے. نجدین سے مراد دو راہیں ہیں, رائٹ اینڈ لیفٹ. یہاں پہ ایک اور میننگ بھی اس کا کیا گیا ہے, نجدین سے مراد دو پستان لیے گئے ہیں عورت کے, کہ وہاں سے دودھ کا جو راستہ جاری ہوتا ہے. بعض نے یہ بھی اس کی تفسیر ترجمے میں کیا کہ کیا ہم نے اس کے لیے دو راستے نہیں, یعنی اس کو دودھ پینے کے لیے دو راستے نہیں عطا کر دیے. یعنی اللہ عز و جل اپنا انعام کا اظہار بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تم پہ یہ انعام کیے ہیں. اب یہاں پہ نجدین کا, لیکن عموماً آپ کو ترجمہ تشریح کا ملے گا کیا؟ دو راستے نیکی کا اور بدی کا. آگے کیا ہوا جی؟ اب ان راستوں کی وضاحت آ رہی ہے. زبر ہے نا جی, فا پس لا نفی کے لیے, آگے یہ فعل ماضی ہے باب افتعال میں سے,
افتعال میں، افتعال یفتعل، اقتحم یقتحم، اصل ورڈ کیا ہے اس میں؟ کاف ہا اور میم، کاف ہا میم ہے. اقتحم یقتحم، اس کا مطلب ہوتا ہے گھس جانا. کیا جی؟ گھس جانا، داخل ہو جانا. ایک ہوتا ہے داخل ہونا، وہ اور ہے، اور یہ کیا ہے؟ گھس جانا ہے. یہ بھی داخل ہونا لیکن یہ ڈفرنٹ میننگ میں ہے، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے وہاں گھسنا ہے. عقبۃن، اسے کہتے ہیں گھاٹی. یہ پہاڑ کے جو دشوار راستے ہوتے ہیں نا ان کو گھاٹیاں کہتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقبۃن. فلاقتحم العقبہ، اور وہ نہ گھسا گھاٹی میں. وہ ایک گھاٹی میں نہیں گھسا. وہ گھاٹی کیا ہے؟ اب اس گھاٹی کی ڈیٹیل چلے گی. بیسیکلی وہ گھاٹی دین کی گھاٹی ہے کہ وہ اس دین کی گھاٹی میں گھسا ہی نہیں، اس نے وہ مشقت اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہوا جو اسے اٹھانی چاہیے تھی. آگے کیا ہوا جی؟ وما ادراک، یہ بات پھر ریپیٹ ہو رہا ہے. وما ادراک کیا مطلب ہے جی؟ اور فتف ما ادراک، اور آپ کو اس کا کیا معلوم؟ ما مل عقبہ، وہ گھاٹی کیا ہے، وہ کیسی گھاٹی ہے. اس کے آگے جی. اچھا یہاں پہ ایک میں دیکھ رہا تھا ڈکشنری میں، یہ عقبۃن ہے نا، صرف پیش اور زبر سے میننگ میں فرق یہ ہے. اس کو گھاٹی کہتے ہیں، اس کو ڈیزرٹس کہتے ہیں. جو کھانے کے بعد سویٹس دی جاتی ہیں نا اسے عقبۃن کہتے ہیں. اچھا آگے کیا ہے جی؟ فکو رقبۃن. یہ رقبۃن جر کیوں چلا گیا؟ فکو رقبۃن مضاف مضاف الیہ، کوئی وجہ نہیں ہے پیچھے جر جانے کی، تو مضاف مضاف الیہ اور یہ ہلکا ہوا ہے. فکو، فکن کا مطلب ہوتا ہے چھڑوانا، اور رقبۃن کہتے ہیں گردن. بعض لوگ یہاں پہ وہ میں پڑھ رہا تھا کہتے جی اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں غلام آزاد کرانا. کہہ رہے ہیں ایسا نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ اس کا مطلب ہی گردن ہے، گردن آزاد کروانا. تو اس کا ترجمہ یہی کیا جانا چاہیے، گردن آزاد کروانا، لیکن مفہوم میں بات ہوگی کہ غلام آزاد کرنا. فکو رقبۃن فلاقتحم العقبہ، اور وہ داخل نہیں ہوا گھاٹی میں. وما ادراک ما العقبہ، آپ کو کیا معلوم وہ گھاٹی کیا ہے. فک رقبۃن، گردن آزاد کروانا. اب وہ گھاٹی کی تفصیلات آ رہی ہیں کہ وہ جو کام، یہ اچھا یہ وہ جو گھاٹی ہے اس کے چند باتوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن یہ اس کی بڑی باتیں ہیں، یہ اس دین کے بڑے معاملات ہیں، ان کی فضیلت یہاں پہ آ رہی ہے کہ وہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. یہاں پہ میں تفسیر پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا ہوا کہ غلام آزاد کروانے سے مراد یہ ہے، اب تو غلام ہے نہیں تو کس کو آزاد کروائیں گے پھر؟ ہاں جی، اب اس پہ ایسا کیسے نہیں، وہ غلامی نہیں ہے، کیسے عمل کریں گے جی اس پہ؟ ہاں جی، ہاں جی، کسی پہ قرض ہے اس کی ہیلپ کر کے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. اگر وہ قرض اس کا ہم اتار دیں اور وہ ہم سے بعد میں ناراض بھی ہو جائے تو ہم اس پہ یہ نہ کہیں کہ میں تیرے تے آسان کیتا سی تو میں نل کی کیتا، تو پھر وہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا، پھر وہ آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں بدلے کی امید تھی کہ آپ نے اس کے رویے کو بھی ناپسند کیا، تو اس کا مطلب بدلے کی امید تھی. یہی تو تھا، جب اللہ کے لیے کیا تو وہ جو مرضی کرے، بھلے آپ کو گالیاں دے، مار دے. تو کیا ہے، کسی کا قرضہ اتار کے اس کی مدد کرنا، اس کو ریلیکسیشن دینا. کوئی جیل میں ہے، زیادتی میں پھنس گیا ہے، ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ، اس کو وہاں سے آزاد کروانے میں اس کی ہیلپ کرنا، یہ تمام فک رقبۃ میں آتا ہے. اور کوئی بھی جو شدید مشکل میں پھنسا ہوا ہے اس کی مدد کرنا، اس کو مشکل میں سے نکالنے کے لیے. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پہ یہ جو تفصیلات آ رہی ہیں یہ دین کے بڑے کاموں میں سے کام ہے، بڑے عظیم کاموں سے. یہ وہ کام ہے جو بندے کو اللہ کے انتہائی قریب کر دیتے ہیں. نہ جہاد چلتا ہے، نہ دعوت چلتی ہے، نہ روزے چلتے ہیں، کچھ بھی نہیں چلتا. یہ دو کام جو آنے والے ہیں نا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جس نے یتیم کی پرورش کی پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا. یہ جو ایک کوئی بیوہ عورت کی اگر کفالت کرتا ہے تو وہ گویا کہ ایسا ہے کہ دن رات روزہ رکھے، نمازیں پڑھے، نفلیں پڑھے، تہجد پڑھے، حالانکہ وہ صرف نارمل فرض ادا کر رہا ہے، لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس قدر زیادہ ہے. تو اللہ نے اس لیے ان کا تذکرہ فک رقبۃ او
او کا مطلب یا، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، اطعام کھانا کھلانا، او اطعام فی حرف جر میں یوم مجرور ہو گیا، یہ پورا مرکب اضافی تھا آپ کا، یوم ذی مسغبۃ۔ اچھا یہ ذی کیا ہے؟ ہاں جی ہاں جی یہ ہے ذو، ذا، ذی، رفع ہے تو ذو، نصب ہے تو ذا، اور جر ہے تو ذی، کیونکہ آگے اس میں نصب بھی آنے والا ہے تو پہلے سے پتا ہو۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ والا، یعنی ذو النظارہ تھی اینک والا، ذو اللحیہ تھی داڑھی والا، ذو القامہ تھی یہ مطلب لمبے قد والا، ذو النورین دو نوروں والا، تو یہ ہاں جی ذو القرنین، ذو الجناحین جعفر طیار۔ مسغبۃ ہوتا ہے فاقہ، فاقہ، کھانا کھلانا فی یوم ذی مسغبۃ، فاقے والے دن، یعنی جس دن فاقہ ہو، مسائل، یعنی اب دیکھ کہیں کسی دن ہوتا ہے وہ شارٹیج ہو گئی، اب وہاں پہ کچھ غریب لوگ ہیں جو بیچارے نہیں استعداد نہیں رکھ پاتے اس وہاں تک پہنچنے کی، ایسے لوگوں کو پھر کھانا کھلانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، مسغبۃ ہوتا ہے کیا جی؟ فاقہ۔ آگے کیا ہے؟ یتیمن ذا مقربۃ، لیں جی یہ قربان جائیں اللہ کی کہ اللہ پر کہ اللہ نے ہمیں کتنے بڑے بڑے سبق دیے ہیں۔ لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں یتیم خانے، پہلے بندہ اپنے فیملی کے اندر ذرا غور کرے کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ یتیمن، یتیم کو کھانا کھلانا، یہ وہی او اطعام، یہ اس کا مفعول ہے، اس کو یہاں فعل کے طور پہ لیا گیا ہے، کھانا کھلانا ایک فعل کے طور پہ لیا گیا ہے اور اس کا یہ مفعول آ رہا ہے۔ یتیمن، ایک یتیم کو کھانا کھلانا، یتیم چونکہ نسب ہے یہ موصوف ہے، اور یتیم کیسا ہے؟ یہ اس کی صفت ہے، ذا، یہ ذا نسب جا رہا ہے نا، یہ ذا اسی کی وجہ سے نسب ہے۔ ذا مقربۃ، کیسا یتیم؟ جو قریبی ہو، آپ کا قریبی، آپ کے رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں، ایسے یتیم کو کھانا کھلانا جو آپ کا قریبی ہو، قرابت داری کا اس کے اوپر اس کا حق ہو، اس کو کھانا کھلانا۔ آگے کیا ہے جی؟ او مسکینن ذا متربۃ، یا پھر کیا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا، کیسا مسکین؟ یہ اس کی صفت آ رہی ہے، یہ موصوف ہے، نسب آ رہا ہے ذا متربۃ، تربتن سے، خاک آلودہ، خاک نشین، یعنی ایسا مسکین ہو کہ اس کو اس کی حالت نے زمین سے لگا دیا ہو کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتا، یعنی اس کی مسکینی کی حالت ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، ایسے انسان کو کھانا کھلانا۔ تو دیکھیں اللہ نے واقعی ہمارے لیے اس ثواب کمانے کے لیے، اور یہ بڑے اجر میں سے ہے، یہ چھوٹے اجر والے کام نہیں ہیں، یہ تینوں بہت عظیم اجر والے ہیں۔ ایسے تو نہیں عمر بن خطاب رات کو اٹھ کے چھپ چھپ کے جو ہے وہ بوریاں ڈھوتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ کون سے اعمال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب، اللہ نے ہم لوگوں کو یہاں پہ اس کام کی استطاعت دی ہے۔ ایسا نہیں کہ میں 10 کو کھلاؤں، میں کسی ایک کو بھی اللہ کے لیے کھلانا ہے، کوئی ایک پکڑ لیں آپ، لازمی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی نہ ہو، ہمارے رشتہ داروں میں ضرور یتیم لوگ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی کے اگر دل میں کوئی سختی محسوس کرے تو آپ اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر کیا کرو؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوگی، یعنی یتیموں کے ساتھ اس قسم کا سلوک۔ تو او مسکینن ذا متربۃ، آگے کیا ہے جی؟ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا، الف ہے، تواصوا پہ الف ہے، وتواصوا بالمرحمہ،
ثم کا مطلب پھر، ثم کانا، کانا کا مطلب وہ تھا، کانا من الذین، وہ ان لوگوں میں سے تھا، آمنو فعل ماضی جمع جو ایمان لائے، چونکہ یہ ریپیٹ ہو چکا ہے، پہلے بھی کئی بار آ چکا ہے، تواسو بھی آ چکا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے تلقین کی، تواسا یا تواسو یہ ہے اس کا باب تفاعل کا ہے، کہ انہوں نے تلقین کی کس بات کی، بالصبری، صبر کی، وتواصوا بالمرحمتی، اور کس بات کی، رحم کرنے کی، رحم دلی کی، کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کس بات کی، رحم دلی کی، کہ وہ لوگوں پہ رحم کیا کریں، ان کو احساس دلاتے ہیں کھانا کھلانے کا، لوگوں کا خیال کرنے کا۔ آگے کیا جی، اولئک اصحاب المیمنہ، مرکب اضافی، اصحاب المیمنہ، دائیں بازو والے، دائیں ہاتھ والے، وہ کون ہے، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہ کیا ہے، دائیں ہاتھ والے ہیں۔ کیا مطلب ہے، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس کا مطلب کیا ہے، کامیابی کا پروانہ ان کو پکڑایا جائے گا۔ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا، والذین کفروا، اور جو لوگ کفرو، کفارا، کفرا یکفرو، انکار کر دینا، کفرو، اور جنہوں نے انکار کیا، ہم، یعنی یہ الذین کی طرف ریٹرن ہو رہا ہے کہ وہ لوگ، اس میں فاعل ہے ہم، بآیاتنا، آیاتنا، آیاتنا، ہماری آیات، مرکب اضافی، آیتن کی جمع آیاتنا، ہماری آیات، بآیاتنا، ہماری آیات کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ ہم کیا ہے، یہ تخصیص کے لیے ہے کہ وہی ہیں بائیں ہاتھ والے، کہ وہی وہ لوگ ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ناکام ہوں گے۔ آگے کیا ہے جی، علیہم نارن، اب اس کا ترجمہ آپ بتائیں، یہ پہلے بھی آ چکا نہیں، وہ تو آپ پڑھ کے دیکھ کے بتا رہے ہیں نا۔ علیہم، ان پر ہوگی، نارن موصدۃ، نار موصوف، موصدۃ صفت، بند کی ہوئی آگ، وہ آگ میں کیا ہوں گے، بند کیے ہوں گے، یعنی وہ آگ، وہ جس جگہ پہ بند ہوں گے، جس بھٹی میں، وہ آگ ان کے چاروں طرف سے ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ تو یہ ہم سورہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں پڑھ چکے ہیں، علیہم نار موصدہ۔ تو یہ تو جی سورہ، یہاں پہ سورہ کا اختتام ہوا، گرامیٹیکلی تھوڑی سی اس کا ترجمہ، اس کی ہم تقی عثمانی صاحب کی تشریح دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس میں کیا لکھا ہے۔ وہ یہاں پہ مقیم ہونے کے ترجمہ سے لکھتے ہیں کہ انت حل بہذا البلد کا مطلب ہے اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقیم ہونے کی بنا پر اس کے تقدس میں اور اضافہ ہوا، کیونکہ آپ کے تشریف آوری کے لیے اس شہر کا انتخاب فرما کر اللہ نے اس کی شان اور بڑھا دی۔ اس جملے کی دو تفسیریں اور بھی ہیں جن کی تفسیر معارف القرآن میں ملاحظہ فرمائیں، تو ڈیفرنٹ تفسیریں بھی آپ کو ملتی ہیں۔ یہاں پہ والدین سے مراد ہے آدم علیہ السلام، چونکہ تمام انسان انہی کی اولاد ہیں، اس لیے اس آیت میں تمام نوع انسانی کی قسم کھائی گئی ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ جہاں پہ تشریح کر رہے ہیں، مشقت میں جو پیدا کیا گیا، وہ لکھتے ہیں یہ ہے وہ بات جو قسم کھا کر فرمائی گئی، کہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو اس طرح پیدا کیا گیا کہ وہ نہ کسی مشقت میں لگا رہتا ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا حاکم ہو، دولت مند ہو، اسے زندہ رہنے کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے دنیا میں کبھی کوئی محنت نہ کرنی پڑے تو اس کی خام خیالی ہے، ایسا کبھی ممکن ہی نہیں۔ ہاں، مکمل راحت کی زندگی جنت کی زندگی ہے جو دنیا میں کی ہوئی محنت کے نتیجے میں ملتی ہے۔ ہدایت یہ دی گئی کہ انسان کو دنیا میں کسی مشقت کا سامنا ہو تو اس پہ حقیقت یاد کرنی چاہیے، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مکہ مکرمہ میں جو تکلیفیں پیش آ رہی تھیں، اس آیت میں ان کو بھی تسلی دی گئی، اور یہ بات کہنے کے لیے اول تو شہر مکہ کی قسم کھائی، شاید اس کے لیے مکہ مکرمہ کو
اگرچہ رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے مقدس شہر بنایا، لیکن وہ شہر بذات خود مشقتوں سے بنا اور اس کی تقدس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج بھی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ پھر خاص طور پر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقیم ہونے کا حوالہ دینے میں شاید یہ اشارہ ہے کہ افضل ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین شہر میں مقیم ہیں، لیکن مشقتیں ان کو بھی اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد کی قسم کھانے سے اشارہ ہے کہ انسان کی پوری تاریخ پر غور کر جاؤ، یہ حقیقت ہر جگہ نظر آئے گی کہ انسان کی زندگی مشقتوں سے پر رہی ہے۔ نیکسٹ وہ تشریح کرتے ہیں کہ میں نے ڈھیر مال اڑایا۔ اس کا لکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں کئی کافر ایسے تھے جنہیں اپنی جسمانی طاقت پر ناز تھا، جب انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ کہتے کہ ہمیں کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ نیز وہ آپس میں دکھاوے کے طور پر کہتے کہ ہم نے ڈھیر ساری دولت خرچ کی، اور خرچ کرنے کو اڑا ڈالنے سے تعبیر اس لیے کیا کرتے گویا ہمیں اسے خرچ کرنے کی بالکل کوئی پرواہ نہیں۔ خاص طور پر یہ بات اس دولت کے بارے میں کہتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی میں خرچ کرتے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا یعنی اس نے گمان کیا ہوا کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ اس کی ہے کہ یعنی وہ جو کچھ خرچ کیا دکھاوے کے لیے کیا، پھر اس پر ناز کرنا کیسا؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کس کام میں اور کس مقصد سے خرچ کر رہا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں کے راستے دکھا دیے۔ یہ وہ نجدین ہے، اختیار دیا کہ اپنی مرضی سے جو راستہ چاہو اختیار کر سکتے ہو، لیکن بدی کا راستہ اختیار کرو گے تو سزا ہوگی۔ نیکسٹ ہے جی، گھاٹی کون سی ہے؟ گھاٹی دو پہاڑوں کے درمیانی راستے کو کہتے ہیں۔ عام طور سے جنگ کے دوران ایسے راستے کو دشمن سے بچنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، اور یہاں گھاٹی میں داخل ہونے سے مراد ثواب کے کام کرنا ہے، جیسا کہ اگلی آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے خود تشریح فرما دی۔ ان کو گھاٹی میں داخل ہونا اس لیے کہا گیا کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ جس کی تشریح کر رہے ہیں کہ بڑے نصیب والے اولئک اصحاب المیمنہ کا ترجمہ یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ والے ہیں، اور ان سے مراد وہ نیک لوگ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اصحاب المشأمہ کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، ان سے مراد وہ بدکار ہیں جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جو آگ ان پر مسلط کی گئی اس کے بارے میں لکھتے ہیں، یعنی اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تاکہ دوزخیوں کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّہ، اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس آگ سے۔ اس میں یہاں پہ وہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَہ کے درس میں لکھتے ہیں جی، دین کے کاموں کو گھاٹی یعنی دشوار راستہ سے گزرنا اس لیے کہا گیا کہ دین کے احکامات پر چلنا نفس کو دشوار گزرتا ہے، کیونکہ وہ خواہشات نفسانی کے خلاف ہوتے ہیں، اور برے راستے پر چلنا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ خواہشات کے موافق ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ جو لوگ اصلی اور حقیقی کامیابی کی منزل کی طرف چل رہے ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ آسان اور ہموار راستے پر ہی چلتے رہیں، نہیں، بلکہ دین کے راستے پر چلنے میں گھاٹیاں آئیں گی اور انہیں مشکل ناپسندیدہ حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، مشکلات سے واسطہ بھی پڑے گا۔ جب تک دشواریوں کی ان گھاٹیوں کو پار نہیں کیا جائے گا، منزل مقصود کی طرف بڑھنا نہ ہوگا۔ باقی الحمدللہ اس کو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ غلامی کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کانسیپٹ سمجھ لینا چاہیے، اگر آپ کو کسی کافر سے سامنا ہو اور وہ کہے جی غلامی کا اسلام میں کانسیپٹ ہے، تو یہاں پہ انہوں نے اس کی تشریح لکھی ہے کہ اسلامی شریعت میں صرف جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کی اجازت ہے جو نہ تو فدیہ دے کر آزاد ہو سکتے ہیں اور نہ نکل سکتے ہیں۔ ایسے قیدیوں کو اسلامی حکومت جیل خانوں یا کیمپوں میں رکھ کر ان سے ظالمانہ بیگار لینے کے بدلے انہیں اسلامی حکومت لشکریوں اور مسلم سوسائٹی کے خاندانوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ یعنی اللہ نے جو ہمیں یہ والا جو کانسیپٹ دیا ہے، اس میں پہلے تو یہ ہے کہ فک رقبہ ہے کہ غلام کو آزاد کر دو، اور اگر غلام آزاد نہیں رکھنے ہیں تو ان کے حقوق اتنے سارے ہیں کہ اس غلام اور آقا میں کوئی فرق دیکھنا پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، عمر بن خطاب کی مثال بڑی مشہور ہے کہ لگام پکڑی ہوئی ہے اور جب اینڈ آیا تو جناب لگام امیر المومنین کے ہاتھ میں اور غلام صاحب گھوڑے پہ بیٹھے ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی مثال پیش کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسے انہوں نے عمل کر کے دکھایا، بھئی یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ سلطان محمود غزنوی کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ غزنوی صاحب کو مخالفین بہت بدنام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تلوار سے اسلام پھیلایا، مگر تاریخ ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک جو تھا اس قیدی کو وہ ساتھ لے گئے، اس کے ساتھ انہوں نے اتنا اچھا سلوک۔ اچھا دیکھیں، اسلام ہمیں غلاموں کے ساتھ سلوک اچھا کیوں؟ کہ جب اسلام ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ انسپائر ہو جاتے ہیں اسلام سے، انسپائر ہو کے پھر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ایک وہ نقطہ چھپا ہوا ہے کہ غلاموں کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کرو گے تو ان کو سمجھ آئے کہ یار دین تو یہ کہتا ہے ہم جہاں سے آ رہے ہیں اتنا تو اچھا وہ نہیں ہمارے ساتھ کرتے،
آزاد سمجھ کے، یہ غلام سمجھ کے ہمارے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس غلام کا خیال پوری طرح رکھا، حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو گیا، اس کو انہوں نے پڑھایا بھی، اس کے اخراجات بھی اٹھائے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے صوبے کا اس کو گورنر لگا دی۔ جب اسے گورنر لگایا تو وہ رونے لگا، تو اس سے پوچھا بھی تم روتے کیوں ہو؟ وہ کہتا روتا میں اس لیے ہوں کہ میری ماں تو مجھے ڈرایا کرتی تھی تمہارے نام سے کہ وہ بڑا خطرناک آدمی ہے، بلکہ ہمیں سلانے کے لیے آپ کے نام سے ڈرایا جاتا تھا، تو لیکن آپ کا جو عمل دیکھا ہے وہ تو بالکل اس کے ٹوٹلی برعکس ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ہمیں اسلامی تعلیمات ہیں، یہ تو ہمارا اسلام یہ تعلیمات دیتا ہے۔ تو آج بھی جن کو ہم ہیرو کہتے ہیں وہ ان کو زیرو کہتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے، اور جن کو ہم زیرو کہتے ہیں وہ انہیں ہیرو کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہیرو اصلی ہیرو ہیں، اور اصل ہیرو یہی ہیں جنہوں نے دین پہ چل کے کامیابیاں حاصل کی، دین سے ہٹ کے نہیں، دین کے ساتھ جڑ کے کی۔ سارے صحابہ کرام ہمارے ہیرو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم قرآن پاک پڑھ رہے، سمجھ رہے، سیکھ رہے ہیں، اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور اس کے جو مبارک اثرات ہیں وہ ہماری زندگیوں میں ہمیں خود کو بھی نظر آنے شروع ہو جائیں، اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔